میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ابھی حال ہی میں بڑے افسوسناک واقع ہوئے کہ فرانس کے اندر ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کی گئی اور کوئی خاکے چھپے تو اس کے اوپر ایک جماعت نے آ کے حکومت کی کن پٹی پر بندوق رکھ کے اور کہا کہ جی فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجو۔ اب میں سارے اپنے قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب، میں تو کسی کو نہیں جانتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کرتا، اگر کوئی نہیں، مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ آپ صحیح معنی میں آپ کے دل میں ایمان آ سکتا ہی نہیں جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں نہیں بستے، آپ ان سے پیار نہیں کرتے۔ کون زیادہ کرتا ہے کون کم کرتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، نیتوں کے راز تو اللہ کے پاس ہے صرف۔ لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ کون سا ہمیں اب سب کو، اگر ہم ان سے عشق کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان کو روک سکیں؟ باہر کے ملک کے لوگ ہیں، ہم ان کو کیسے روکیں؟ دو طریقے سامنے آ گئے آپ کے۔ ایک طریقہ ٹی ایل پی کا ہے کہ جناب یہاں اسلام آباد پہ حلہ بول دو، گورنمنٹ کے اوپر پریشر کرو کہ جو فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج دے۔ یہ ان کا طریقہ ہے، مظاہرے کرو، توڑ پھوڑ کرو پاکستان میں۔ تو کیا اس سے یہ رک جائیں گے؟ فرانس اور یورپ میں جو لوگ اور امریکہ میں جو یہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیا یہ رک جائیں گے؟ اور ایک میرا طریقہ ہے اور میری گورنمنٹ کا طریقہ ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ جب بھی کوئی ان کی بے حرمتی کرتا ہے، ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ طریقہ کیا ہے اس کو ختم کرنے کا؟ ٹی ایل پی کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا۔ میرے پاکستانیوں، میں مغرب کو سب سے بہتر جانتا ہوں، کوئی مغرب کو اس طرح اندر نہیں سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں۔ زندگی کے میرے 20 سال گزرے ہیں وہاں، پروفیشنل کرکٹر ہو کے یونیورسٹی میں وہاں گیا، میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں۔ یہ جو ٹی ایل پی کر رہی ہے کہ جی ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجو اور نہیں تو یہ کر دیں گے اور توڑ پھوڑ ہو جائے گی، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 100 سال آپ یہ کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، بلکہ وہ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یہ تو قوم بڑی تنگ نظر ہے، ہم تو آزادی رائے کے اوپر، ہماری آزادی رائے کے اوپر یہ اٹیک کر رہی ہے، تو وہ تو اور کھڑے ہو جائیں گے، وہ تو سمجھیں گے کہ ہم آزادی رائے کے اوپر سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں، اس کو تو وہ دین سمجھتے ہیں۔ ایک میرا طریقہ ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میرا طریقہ ہوگا جو کامیاب ہوگا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ سے ہم بات کریں، ایک ایک ملک سے، جو ہم کر رہے ہیں۔ ابھی شاہ محمود نے 4 دنیا کی فورن منسٹر سے بات کی اور وہ سب متفق ہیں ہمارے ساتھ۔ سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ کو ہم اکٹھا کریں گے، ان سے ہم ایک مل کے ایک اپروچ، جو اس اپروچ کے ذریعے ہم جائیں گے یورپین یونین میں اور یونائٹڈ نیشنز میں، اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں۔ ان کو ہم کہیں گے کہ دیکھیں، آزادی رائے کے نام پہ 1.25 ارب مسلمانوں کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے، یہودیوں کو آپ تکلیف دیتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کا جو ہولوکاسٹ، جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر کوئی بھی منفی بات کر سکے۔
کیونکہ یہودی اکٹھے ہیں. 4 یورپین ملکوں میں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر ہولوکاسٹ کے خلاف آپ کوئی بھی منفی بات کریں. تو کیا ہم 50 مسلمان ملک مل کے کیا ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے اور سمجھا نہیں سکتے کہ آزادی رائے آپ ہر چیز پہ استعمال کریں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ گستاخی نہیں کر سکتے؟ اور پھر اگر آپ کریں گے تو پھر جب 50 مسلمان ملک ایک لائے عمل طے کریں گے کہ ہم آپ کی ٹریڈ بوائکاٹ کریں گے، ہم آپ کی چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا امپیکٹ پڑے گا، تب ہم کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ میری حکومت اس راستے پہ لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا 5 سال پورے ہونے سے پہلے میں اپنی قوم کو خوشخبری دوں گا کہ سارے انہی ممالک کے اندر ہمارا پیغام جا چکا ہوگا، اور ان کے اندر بھی جس طرح یہودیوں کی یہ ان کو تکلیف نہیں دیتے، ان کے